اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشید حق ٹی وی 123 چینل کے معزز ناظرین، آپ لوگوں کو رشید احمد خان کی طرف سے عقیدت برا سلام پہنچے۔ میرے دوست بزرگوں، آج جو ویڈیو ہے یہ بڑی امیزنگ ہے، اور یہ خصوصاً علماء کرام کے لیے اور جو حفاظ کرام ہے جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے اور جو قاری صاحبان ہے ان کے لیے یہ ویڈیو آج میں بنا رہا ہوں۔ امید ہے کہ وہ ویڈیو ان کو بڑی پسند آئی، لیکن آپ لوگ بھی اس کو ضرور سنیے گا کہ یہ ویڈیو جو ہے اس میں جو میں نے موضوع چھیڑا ہے وہ آج کے زمانے میں اور آج کے مہنگائی کے دور میں صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ علماء کرام کے ساتھ اور حفاظ کرام کے ساتھ اور قاری صاحبان کے ساتھ جو آپ کے بچوں کو اور آپ کے محلے میں بچوں کو پڑھاتے ان کو ضرور جو ہے نا یہ ویڈیو جو ہے نا ان کو فارورڈ کر دیجیے گا اور ان کو سنا دیجیے گا، شاید کہ وہ اس سے انسپائر ہو کے اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے اور معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل کر سکے۔ اللہ نے ان کو پہلے عزت دی ہے کیونکہ وہ علماء کرام جو ہے اور حفاظ جو ہے اور قاری صاحبان ہمارے سر کی تاج ہے، لیکن اس کے باوجود مزید جو ہے نا یہ ویڈیو سننے کے بعد اور اپنا کام کرنے کے بعد ان کے کام میں انشاءاللہ تعالی مزید نکھار آ جائے گا۔ تو باقاعدہ ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام کو ہنرمند اور تاجر ہونا چاہیے۔ آج جب بھی کوئی عالم دین کاروبار کا سوچتا ہے تو ہر کوئی اسے دین کے منافی قرار دیتا ہے اور اس کو یہی الفاظ بولے کہ اگر یہی کرنا تھا تو مدارس میں کیوں رہے، اور اگر ہمت کر کے کوئی عالم یا قاری یا مفتی صاحب کوئی پہلا قدم اٹھائیں تو ہم عصر یعنی ان کے ساتھ جو مدرسے میں اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ یہ طعنہ دے کر خون جلاتے ہیں اور یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ تدریس کے لیے قبولیت شرط ہے، قابلیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، انتہائی افسوس۔ یعنی یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اور اس کو حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے وہ ان کو جو ہے نا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں اور ان کو جو ہے نا اس طرح کے الفاظ سے جو ہے نا ان کا دل توڑ لیتے ہیں۔ اس مندرجہ بالا دونوں طرح کی باتوں کے جواب میں محترم نسیم حسین لکھیم پوری بہت اہم جانب توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر تاریخ اسلام پر نظر دوڑائی جائے تو کاروبار کی شروعات اسلام کی شروعات سے ہی نظر آتی ہے۔ خود ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر میرے ماں باپ اور میرے بچے قربان ہوں، نے خود بکریاں پال کر فروخت کی اور ساتھ میں تجارت کا بھی کچھ کام کیا تھا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور زرہیں فروخت کر کے اپنے گھر کے کچن کو سہارا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھروں سے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے برادے سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون سے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی چھال سے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزوں سے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اور اس کو فروخت کر کے اپنے گھر کی کفالت کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتابت کرتے تھے، اسحاق بن ربوے رحمۃ اللہ علیہ برتن بناتے تھے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ٹوپیاں بناتے تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خوشبو بیچتے تھے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بکریوں کے بچے فروخت کرتے تھے، ابن ماجہ جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ رکاب اور لگامیں مہیا فرماتے رہے، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کے برتنوں کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت حسن بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے کوپی بوریوں کا کاروبار سنبھالا۔ اور اس سے آگے مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن خالد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جبہ فروشی یعنی بوتک قائم کی۔ آج کل کو جو ہے نا جو لیڈیز کے جو کپڑے ہیں اس کے جو تیار کپڑے بیچتے ہیں۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکریپ کا کاروبار کیا یعنی تانبا بیچا۔ حافظ الحدیث ابن رمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دواخانہ یعنی حکمت کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابو یعقوب لغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا چوبی یعنی لٹھا کاٹن کے سوٹ کا جو ہے نا کاروبار کرتے تھے۔
حضرت محمد ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے بیوقار کیا، اور مشہور و معروف بزرگ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکریپ کا کاروبار کر کے اپنے گھروں کا نظام چلایا اور اپنی معیشت کو خوب مضبوط کیا۔ المختصر، ہر دور میں علماء کرام نے اپنے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے رائج کاروبار کو کرنے کو ترجیح دی۔ اب میری درخواست علماء کرام، حفاظ کرام اور قاری حضرات سے کہ مدرسے میں پڑھانا، مسجد میں امامت کروانا یا تصنیف و تعلیم میں مشغول ہونا اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف نے انہی کاموں کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دور نبوت سے لے کر دور صحابہ تک، دور صحابہ سے لے کر تابعین تک، اور تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، اور وہاں سے لے کر ابھی تک جو ہے ائمہ کرام تک، اور پھر مجتہدین تک، سبھی لوگ جو ہے نا کاروبار سے وابستہ رہے، اور انہوں نے جو ہے نا اپنی معیشت کا اور اپنے گھر کے چولہے کو چلانے کے لیے انتظام کیا۔ لیکن افسوس، ہم ذریعہ معاش کے لیے کچھ سوچنا بھی توکل کے برس سمجھتے ہیں کہ ہمارے محترم استاد فرمایا کرتے تھے کہ صوبی محلے کی ایک مسجد پر نظر نہیں رکھنی، نہ ہی امام کے مرنے کا انتظار کرنا ہے، بلکہ محلے کی 50 دکانوں پر نظر رکھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے، استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا انتظار نہیں کہ مسجد کا امام سب کب جو ہے نا اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے اور مسجد کا جو ممبر خالی ہو جائے تو میں وہاں جا کے امام بنوں گا، بلکہ آپ کے ارد گرد جو مارکیٹ ہے، جو آپ کے محلے میں یا آپ کے علاقے میں جو مارکیٹ ہے، آپ کے ٹاؤن میں، وہاں جا کے کوئی کاروبار دیکھ لیجیے گا کہ لوگ کون سا کاروبار کر رہے ہیں، اور وہاں پر اپنے کاروبار کے لیے جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہاں پر آپ نظر رکھیں۔ ان کی اس بات کا مقصد یہ تھا کہ علماء کرام اپنے آپ کو صرف مسجد و مدرسے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دین کے اور میدانوں میں بھی وہاں جا کر اپنی صلاحیتوں اور اپنی ایمانداری سے کاروبار میں ایک نئی جوہر پیدا کرے، اور پاکستان میں تمام کاروبار میں آگے بڑھنے کے لیے کافی گنجائش موجود ہے۔ کیوں کہ ہر کاروبار میں جھوٹ اور ملاوٹ، دھوکہ دہی اور فریب، تو علماء کرام اور حافظ کرام اور قاری صاحبان انتہائی ایمانداری سے ہر قسم کے حلال کاروبار کو چلا کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست دوسرے لوگوں کی نسبت اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ دوسری اور اہم بات، ہر سال مدارس سے علماء کرام، حفاظ کرام کثیر تعداد میں فارغ ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہنرمندی سے بالکل ناآشنا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ اپنی اولاد کو ہنر سکھاؤ، لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے، لیکن افسوس آج ہنر سیکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک اہم اور توجہ طلب بات، آج تمام مارکیٹوں میں سودی لین دین اور سودی کاروبار کی اہم وجہ مارکیٹوں اور کاروبار میں علماء کرام کا نہ ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کوئی اس سے انسپائر ہو کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ضرور درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اور ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ مان رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔